السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد نازمین اطہر حاضر ہے۔ آج ہم جماعت اول کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 5 آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے پیارا بچہ۔ ناصر پیارا بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ آپ جب یہ سبق لکھیں گے تو یہ خیال رکھیں گے کہ ناصر پیارا بچہ ہے، ناصر کے بعد گیپ ہو، تھوڑا فاصلہ ہو، اس کے بعد آپ پیارا لکھیں، اور اس کے بعد پھر گیپ ہو، فاصلہ ہو، اس کے بعد بچہ، اور اس کے بعد پھر گیپ ہو، اور پھر آپ ہے لکھیں۔ اور گیپ یعنی فاصلہ ہو کتنا ہے، اس کے لیے آپ کے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یا جس پینسل سے آپ لکھ رہے ہیں اس پینسل کی موٹائی کے برابر کا فاصلہ ہونا چاہیے ان چاروں حروف کے درمیان۔ ناصر پیارا بچہ ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ ناصر نون الف نا اور صاد رے ان کو آپ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ نا کے بعد آپ گیپ دیں اور پھر سر لکھیں، بلکہ ناصر کو بہت آپس میں ملا کر لکھیں گے، اور ناصر نا اور سر میں اتنا بھی گیپ نہ ہو کہ کوئی شخص آسانی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک نقطہ لگا سکے۔ بہت قریب کر کے آپ ناصر لکھیں گے۔ ایسی پیارا، پیا، رے اور الف ان کے درمیان فاصلہ بالکل بھی نہ ہو، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ یہ لفظ پورا ملا ہوا ہو۔ بچہ اور اس کے بعد ہے لکھتے ہوئے جو بڑی یہ ہے اس کی مقدار زیادہ ہوگی، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہے کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہے اور نیچے کا حصہ جس طریقے سے بے ہم لکھتے ہیں تو بے کی لمبائی جتنا سائز ہے بڑی یہ کا تو ہے۔ ناصر پیارا بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ صبح میں ہے یہ لائن کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ لکھی جائے گی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ سویرے کی بڑی یہ بھی آپ اسی طریقے سے اوپر کا حصہ بہت چھوٹا اور نیچے کا حصہ آپ لمبا کر کے لکھیں گے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، دانت صاف کرتا ہے۔ دانت میں نون کے اوپر ایک چھوٹا سا نون غنہ کی طرح کا ایک نشان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نون کو ادا نہیں کرنا، بلکہ یہاں نون لکھا جائے گا لیکن نون غنہ پڑھا جائے گا۔ دانت، دانت یعنی ناک میں سے آواز نکال کر آپ نون کو ظاہر کریں گے، اور دانت، دانت تو یوں نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا۔ دانت، دانت صاف کرتا ہے، ہاتھ منہ دھو کر مسجد جاتا ہے۔ منہ میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اس کو منا نہیں پڑھیں گے، یہ منہ ہے، نون یہاں بھی نون غنہ ظاہر ہوگا۔ منہ، 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 منہ دھو کر مسجد جاتا ہے۔ مسجد میں دال اس شکل کی ہوگی جیسے پیارا کی رے ہے، لیکن اس کو دال پڑھا جائے گا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں دال کی شکل رے جیسی ہے۔ جب بھی دال کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر لکھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دال اپنی شکل رے جیسی اختیار کر لیا کرتا ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر مسجد جاتا ہے، مسجد میں قرآن شریف پڑھتا ہے۔ مسجد سے واپس آ کر ناشتہ کرتا ہے۔ یہ لفظ واپس ہے، اس کو واپس نہیں بولیں گے، واپس۔ اسی طریقے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہاں بھی آپس نہیں بولیں گے، یہ غلط ہے۔ واپس کہنا غلط ہے اور آپس بولنا غلط ہے۔ مسجد سے واپس
آ کر ناشتہ کرتا ہے۔ اس بک میں بھی، اس کتاب میں بھی اعراب لگائے گئے ہیں اور واپس لفظ لکھا ہوا ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر ناشتہ کرتا ہے۔ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ناصر سب کو سلام کرتا ہے اور اسکول چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے کہا اسکول، اس کو سکول نہیں بولیں گے۔ سکول اگر ہم کہیں گے تو یہ غلط تلفظ ہے۔ سیٹی کی سی آواز تھوڑی دیر منہ میں رہے گی اور اس کے بعد ہم کول بولیں گے۔ پھر سن لیں آپ، اسکول، اسکول، اس کو اسکول یعنی الف کے ساتھ، الف کے نیچے زیر لگا کے بھی پڑھنا غلط ہے۔ اس کو اسکول بھی نہیں بولیں گے اور سکول بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسکول، اسکول یعنی سیٹی کی سی آواز پیدا کر کے آپ نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اور اسکول چلا جاتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ ناصر دل لگا کر پڑھتا ہے۔ دل لگا کر پڑھنا یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ خوش ہو کر پڑھتا ہے۔ ناصر خوش ہو کر پڑھتا ہے یعنی ناصر دل لگا کر پڑھتا ہے۔ اپنی چیزیں صاف رکھتا ہے، ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ اس کو وقت نہیں بولیں گے، ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا شخص، بالکل اسی وزن پر آپ نے وقت کو ادا کرنا ہے۔ اس کو اگر ہم وقت کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہر کام وقت پر کرتا ہے، گھر کے کام میں ماں باپ کی مدد کرتا ہے، سب اسے پیار کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سارے سبق کو 2 بار یا 3 بار سنیں، اس کے بعد آپ اپنی آواز میں یہ سبق ریکارڈ کریں اور ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ ہم آپ کی وائس، آپ کی آواز سنیں گے اور اس میں اگر تلفظ کی کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اس پورے سبق کو آپ اپنی کاپی، ڈائری یا نوٹ بک میں تحریر کریں گے اور اس کی پکچر اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دیں گے۔ ہم آپ کا کام چیک کریں گے اور اس میں کوئی غلطی ہو یا قابل اصلاح کوئی بات ہو تو انشاءاللہ ہم عرض کر دیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے محمد ناظمین اطہر کو اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔